بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا کی شادی ایک بڑے اونچے گھرانے میں ہوئی۔ گھر جدید، شاندار اور روشن تھا، لیکن اس روشنی کے پیچھے اندھیرے چھپے تھے۔ وہ نماز کی پابند، پردہ دار اور دین سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، لیکن سسرال والوں کو اس کی دینداری ایک کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ جب بھی وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی، نندے ٹی وی اونچی آواز میں چلا دیتی، کبھی ہنسی مذاق، کبھی طنزیہ جملے۔ ساس کہتی، یہاں یہ سب دکھاوے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں آزادی ہے۔ زہرا خاموش رہتی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی، اگر آزادی بے حیائی کا نام ہے تو مجھے ایسی آزادی قبول نہیں۔ ایک دن دیور کے چند دوست گھر آئے۔ ساس نے آواز دی، زہرا جلدی سے چائے بنا لا۔ زہرا نے نقاب اوڑھا، چائے کا ٹرے سنبھالا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس کے پردے پر جم گئیں۔ اچانک ایک بگڑا ہوا لڑکا آگے بڑھا اور اس کا نقاب کھینچنے کی کوشش کی۔ زہرا نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ساس اور نندے غصے سے بھڑک اٹھی، ہمارے مہمانوں کو تھپڑ مارا، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی؟ وہ سب مل کر زہرا کو پیٹنے لگے۔ چائے کا ٹرے زمین پر گر گیا، شیشے ٹوٹ گئے اور زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زہرا روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، جہاں اس کا شوہر عادل بیٹھا تھا۔ عادل ذہنی معذور سمجھا جاتا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتا، لوگوں سے بات نہیں کرتا، دیواروں کو گھورتا رہتا۔ زہرا نے روتے ہوئے کہا، عادل دیکھو، تمہاری ماں اور بہنوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے صرف اپنی عزت بچائی تھی، تم خاموش رہتے ہو۔ زہرا زمین پر بیٹھ کر آنسو پونجھنے لگی۔ اچانک عادل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پہلی بار آنکھوں میں عجب روشنی کے ساتھ کہا، آپ سب میرا اصل روپ دیکھیں گے، تم رو مت۔ زہرا حیران رہ گئی، اصل روپ ہے کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگلے دن گھر میں سب بیٹھے تھے، ساس، نندیں، دیور اور اس کے دوست بھی موجود تھے۔ عادل آہستہ آہستہ کمرے سے نکلا۔ آج اس کے چہرے پر وہ بے بسی نہیں تھی جو ہمیشہ نظر آتی تھی۔ اس نے سب کے سامنے کہا، تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے کیونکہ میں خاموش رہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارا ظلم اور بے حیائی دیکھی ہے۔ میں نے اپنی زبان بند رکھی، لیکن آج تم لوگوں نے میری بیوی کو ستایا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ساس طنزیہ ہنسی، لو جی، آج پاگل نے بھی تقریر شروع کر دی۔ عادل کی آواز بلند ہوئی، میں پاگل نہیں ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں۔ حادثے کے بعد میں نے دنیا سے بات کرنا چھوڑ دی، لیکن میرا رب مجھے یاد ہے اور آج میں اپنے رب کی دی ہوئی عزت کی حفاظت کروں گا۔ یہ کہہ کر عادل نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ عورت میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اس کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ نندیں اور دیور نظریں جھکا کر بیٹھ گئے۔ ساس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ دین اور پردہ کمزوری نہیں، بلکہ عورت کی اصل طاقت ہے۔ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ دنیا ظاہری کمزوری کو پاگل پن سمجھتی ہے، لیکن اصلی طاقت ایمان میں ہے۔